اب دیکھیں گے رمضان کے اندر کتنے نیکیاں ہم کرتے ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اسی طریقے سے تراویح پڑھتے ہیں. تراویح ہیلپ کرتی ہے ہماری قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہیلپ کرتی ہے ذکر کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیں صدقہ کرنے کے لیے ابھارتی ہے. اسی طریقے سے اگر اعتکاف کی جہاں فیسلٹی ہو، ابھی تو کووڈ-19 کا ٹائم ہے، اس کی وجہ سے کورونا کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہے مساجد کے اندر، اور عمرہ بھی بہت لمیٹڈ ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ایک عبادت جب ہم کرتے ہیں تو وہ عبادت ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم دوسری عبادت کریں. تو یاد رکھیں کبھی بھی چھوٹی سی چھوٹی عبادت ہے اس کو آپ کم نہ سمجھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں. جتنا عبادت کریں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان اتنا زیادہ بڑھے گا. اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ وجلت زادتہم ایمانا. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس رمضان میں ٹارگٹ بنائیں کہ انشاءاللہ میں محنت کروں گا. I will put all my efforts to worship Allah more and I will increase my ایمان. تو یہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے اس رمضان کا. یہ تو ایک بحث تھی جو آپ کے سامنے میں رکھا کہ عقیدے کے اہم مسائل اور ان کا تعلق روزے کے ساتھ کیا تھا. اب آئیے ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے فقہ آف فاسٹنگ، اہم مسائل الصوم. روزے کے کچھ امپورٹنٹ مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے روزہ جو ہے فرض ہے، ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے، اور روزہ رکھنا جو ہے یہ کافی اجر و ثواب کا کام ہے. اور روزہ جس کے اوپر فرض ہے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو یاد رکھیں روزے کی اگر کیپیسٹی ہمارے پاس ہے اس کے باوجود بھی اگر ہم روزہ چھوڑتے ہیں تو گناہ کبیرہ ہے یہ، اس سے بچیں. بہت سارے مسلمان ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، اچھے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. ان کی عجیب لاجک ہوتی ہے کہ روزہ رکھیں گے تو ہمیں سچ بولنا پڑے گا، روزہ رکھیں گے تو بہت سارے اچھے کام کرنا پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت دے اور روزہ رکھنے کی توفیق دے. اس کے بعد جو ہے یہاں پر چند اہم مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ویسے تو کئی مسائل ہیں لیکن جو کامن ہر ایک کی زندگی میں پیش آتے ہیں وہ یہ ہے کہ سک اینڈ انیبل، جو بیمار ہے، مریض ہے، اس کے روزے کا کیا حکم ہے. دیکھیے 3 طریقے کے بیمار ہوتے ہیں. ایک بیمار وہ ہے جو بیمار ہے لیکن کوئی مشکل میں نہیں ہے، ہی از سک بٹ نو ڈیفیکلٹیز، جیسا کہ زکام ہو گئی، سردی ہو گئی. کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ افطار میں زیادہ کھا لیتے ہیں، زیادہ روح افزا پی لیے، چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بیماری کوئی بیماری نہیں ہے، اس کا کوئی یعنی بڑا ریزن نہیں ہے کہ روزہ چھوڑنا ہے، تو روزہ رکھنا چاہیے. دوسرے بیمار وہ قسم کے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں لیکن زندگی کو مشکل بھی آتی ہے، جیسا کہ شوگر پیشنٹ ہے اور کوئی فیور آ گیا. تو اس طریقے کی بیماری کے لیے اسلام یہ کہتا ہے اٹس بیٹر ناٹ ٹو فاسٹ. جب بعد میں طبیعت اچھی ہو جائے گی رمضان کے بعد تو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسپیشل آفر دے رہے ہیں رمضان میں، اس آفر کو ایکسیپٹ کرنا، ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. تو اگر آپ بیمار ہو گئے اور بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے آفر کو لیا بول کر. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. بعض لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے بیمار ہوا تو ہوا لیکن روزہ رکھوں گا. اس طریقے کی شدت سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس کے بعد تیسرے بیمار وہ قسم کے ہیں جو ڈیتھ النس، مرض الموت میں ہیں. اگر روزہ رکھیں گے تو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق جو ہے موت واقع ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگ روزہ نہیں رکھنا ان کے لیے یہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. جو مرض الموت میں ہے وہ آدمی اگر روزہ رکھے گا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، اس وجہ سے اس روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اسلام کہتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ. اسلام میں دونوں چیزیں منع ہیں، دوسروں کو تکلیف دینا بھی منع ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دینا، دونوں منع ہے اسلام کے اندر.
تو لہٰذا اگر ہم بہت زیادہ ہائی لیول کے لاسٹ اسٹیج کے بیمار ہیں تو ہمیں روزہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, جب ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر ان روزوں کا فدیہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ یہاں پر ان روزوں کا فدیہ دینا پڑے گا. فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے ایک غریب آدمی کو کھانا کھلانا. غریب آدمی کو کھانا کھلانے کے دو طریقے ہیں. دیکھیں, ہمارے پاس عام طور سے کیا ہوتا ہے, ایک غریب آدمی آ گیا, اس کو جو ہے ایک تھوڑا کھانا دے دیے, بس ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا ہو گیا. ایسا نہیں ہے, اس کو پیٹ بھر کے کھانا دینا چاہیے, جتنا اس کو کھا سکتا ہے اتنا کھلانا چاہیے. یا اگر ہم ایسے گھر سے دینا چاہ رہے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے نصف صاع دیتے تھے. نصف صاع جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے ناپنے کا. اگر ہم اس کو کلو گرام میں دیکھیں گے تو وہ 1250 گرام ہوتا ہے چاول. اتنا دینا چاہیے, 1250 گرام ایک دن کا دینا چاہیے. تو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کا فدیہ کتنا دیں؟ ایک مہینے کے لیے تقریباً 40 کلو ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں, اور یا تو آپ ایک آدمی کو جو ہے پورا کھانا دے دیں, یا رمضان کے بعد یا رمضان میں 30 لوگ غریب لوگوں کی دعوت کر دیں, انشاءاللہ روزے کا فدیہ ہوگا. ہوٹل میں کھلا دیں 30 لوگوں کا کھانا, یا گھر میں بلا کر کھلا دیں. اس طریقے سے یہ روزے کا فدیہ ادا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے کچھ ویک, بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں, ان میں بڑے عمر کے لوگ ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے تھوڑا مینٹلی اب نارمل ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو پر بھی روزہ فرض نہیں ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد روزے کے اہم مسائل میں ایک یہ ہے کہ سفر کرنا, مسافر, ٹراویلر. مسافر کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ دو چیزیں ہیں. مسافر دو کنڈیشن میں ہوتا ہے, یا تو پوری سہولیات کے ساتھ سفر کرے گا, ٹریول وتھ آل کمفرٹس. ایسے آدمی کے لیے اگر روزہ رکھتا ہے تو اچھا ہے, اوکے ٹو فاسٹ. سفر کر رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ پوری سہولتیں ہیں, گھر سے نکل رہے ہیں اور پہنچنے تک, اپنے ڈیسٹینیشن تک کوئی مشکل نہیں ہو رہی, تو روزہ رکھنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں الحمدللہ ہمارے تقریباً سفر ایسے ہی ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں اس میں بہت ساری ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر پہ صحابہ کے ساتھ تھے. دھوپ کی شدت تھی, اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ روزہ توڑ دو. سب نے روزہ توڑ دیا. ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس طاقت ہے, میں روزہ رکھوں گا, میں روزہ کیوں توڑوں. وہ روزہ نہیں توڑے, لیکن دھوپ کی شدت کی وجہ سے ان کو برداشت نہیں ہوا, ایک جھاڑ کے نیچے جا کر سو گئے اور بے چین ہو گئے. تو دوسرے صحابہ جو ہے انہیں پورا گھیر کر ان کو سایہ دینے لگے, ان کو تھوڑا ہوا کرنے لگے. تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں, تو پوچھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ ایک شخص ہے جو روزے کی حالت میں ہے اور کافی کمزور ہو گئے, لوگ ان کو ہوا کر رہے ہیں, تھوڑا سایہ دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تم کو آفر دیا ہے کہ تم روزہ چھوڑو تو روزہ چھوڑو, کیوں اتنی مشکل کے ساتھ روزہ رکھتے ہو. تو یہ الحمدللہ اسلام نے ہم پر کافی احسانات کیے, ان میں سے جو ہے سفر میں روزہ رکھنے میں ہمیں سہولت دی ہے. اس کے بعد تیسری جو کیٹیگری ہے روزے کی, روزہ رکھنے والوں کی, ان میں سے پریگننٹ لیڈیز ہیں اور دودھ پلانے والی مائیں ہیں. تو لہٰذا پہلے ہمیں ڈاکٹر سے ایڈوائز لینا چاہیے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے روزہ رکھنے سے آپ کی صحت پر یا بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اٹس پرمیزیبل فار ہر ناٹ ٹو فاسٹ. پورا ایک مہینہ روزہ نہیں رکھیں. جب ایک مہینہ روزہ نہیں رکھیں تو رمضان ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ہے کیا؟ یس, شی ہیز ٹو. لیکن 30 روزوں کی قضا کرنا یہ تو بہت بڑا ٹاسک ہے. اچھا, 30 روزوں کی قضا سے پہلے اگر بچے کی ولادت کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ آ گیا تو ماں کو دودھ پلانا ہے, تب بھی روزہ نہیں رکھنا ہے تاکہ صحت مند ہو کر جو ہے بچے کو دودھ پلائے. تو پھر 2 رمضان کے روزے چھوٹ گئے. اور قرآن مجید میں 2 سال تک دودھ پلانے کے لیے کہا گیا, حولین کاملین. ایک ماں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے, تو 2 سال دودھ پلائیں گے تو پھر 2 مہینے کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے. تو ایک تو پریگننسی میں 1 رمضان چھوٹ گیا, دودھ پلانے کے لیے 2 رمضان چھوٹ گئے. تو کیا کوئی 3 مہینے تک روزے رکھ سکتے ہیں رمضان کے علاوہ؟ یہ بہت ہی مشکل ٹاسک ہے. اگر کوئی رکھ سکتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے
کہ ایسی عورتیں فدیہ دے دیں. فدیہ کیا ہے ابھی ہم نے معلوم کیا کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو, ایک غریب شخص کو کھانا کھلانا چاہیے, یہ اس کا فدیہ ہے. اور اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں. What are the invalidators of fast, nullifiers of the fast. اب دیکھیں 4 چیزیں ایسی ہیں when 4 things enter in our body that breaks our fast. 4 چیزیں ہمارے جسم کے اندر جاتی ہیں تو روزہ ٹوٹتا ہے. ان میں سے پہلی 2 کھانا اور پینا, eating and drinking something intentionally that breaks our fast, that is the one thing. اور اس کے بعد دوسرا ہے when something crosses your throat like nose drop. اگر آپ کوئی ڈراپ یوز کر رہے ہیں, ناک میں دوائی ڈالیں اور وہ دوائی جو ہے آپ کے گلے حلق پار کر دی تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ افطار کے بعد ناک میں دوا ڈالیں, یا کوئی بھی دوا جو حلق میں آتی ہے, ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ طاقت کا انجیکشن لیتے ہیں تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر نارمل انجیکشن ہے, علاج کا انجیکشن ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ انجیکشن کی جہاں بات ہے, ابھی کورونا کی وجہ سے کئی لوگ ویکسین لے رہے ہیں, تو کیا کورونا کی سچویشن میں ویکسین لے سکتے ہیں؟ آپ لوگ بتائیے, چارٹ میں لکھیے کہ کورونا کا ویکسین لینا روزے کی حالت میں یہ درست ہے یا نہیں ہے. اوکے, یس, ماشاء اللہ, رائٹ. نعیم الدین سید, بہت اچھے, ماشاء اللہ. ہاں دیکھیں, اگر کورونا کا ویکسین لینا ہے, اٹ از سیکنڈ انجیکشن, سو یس, ویری گڈ, ماشاء اللہ, نیک, ویری گڈ. تو جس طریقے سے ہم دوسرا نارمل علاج کا انجیکشن لے سکتے ہیں, ویسے ہی روزے کی حالت میں کورونا کا ویکسین بھی ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ تو 4 چیزیں ہیں جو ہماری باڈی کے اندر جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 6 چیزیں ایسی ہیں جو باڈی سے باہر نکلیں گی تو روزہ ٹوٹے گا. when 6 things exit your body that breaks your fast. سب سے پہلے کیا ہے, unintentional bleeding does not nullify the fast. یہ بات ایک ذہن میں رکھیں. ہمارے دماغوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر خون نکل گیا جسم سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نارمل اگر خون نکلتا ہے تو مار لگنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحابہ کرام جو ہے کئی جنگیں رمضان کے مہینے میں لڑے ہیں, ان کے جسم سے تو فواروں کی طرح خون نکلتا تھا, لیکن وہ حالت روزہ میں ہوتے اور روزہ نہیں توڑتے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی مار لگنے کی وجہ سے اگر خون نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر if you want to take some blood for medical examination, اگر اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر تھوڑا سا بلڈ لینا ہے جس کی وجہ سے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا تو روزے کی حالت میں خون کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں. لیکن اگر اتنا زیادہ خون لے رہے ہیں کہ خون لینے کی وجہ سے ہم بے ہوش ہو جا رہے ہیں, کمزور ہو جا رہے ہیں, تو شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بلڈ ایگزامینیشن کا جو معاملہ ہے اس کو بھی افطار کے بعد کریں, افطار سے پہلے نہ کریں. لیکن اگر تھوڑا سا خون لے رہے ہیں تو روزے کی حالت میں ہم دے سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کپنگ ہے, ہجامہ. کپنگ, ہجامے کے بارے میں پہلے حکم یہ تھا کہ روزے کی حالت میں جائز ہے, لیکن اللہ کے رسول نے اپنے زندگی کے آخر میں یہ بتایا کہ روزے کی حالت میں ہجامہ کرنا یہ الاؤ نہیں ہے, کیونکہ اس سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے, تو اس وجہ سے یہ بھی الاؤ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے عورتوں کے جو حیض اور نفاس کا خون ہوتا ہے وہ بھی نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب رہا مسئلہ خے کا. اگر خے انٹینشنلی خے ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یاد رکھیں. اگر انگلیاں منہ میں انگلی ڈال کے اگر خے نکال رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر اپناپن خے آ جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ ہم رکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جماع اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو ہے 6 چیزیں ہیں جو ہماری باڈی سے جب نکلتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ روزے کے چند اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ یہاں پر چارٹ میں کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ, یہاں پر ایک آنسر ہے کہ کورونا کا ویکسین بھی لے سکتے ہیں. اٹ از جیسے ویکسین بٹ ناٹ اے انرجی سپلیمنٹ, رائٹ, ماشاء اللہ.
تو روزے کی حالت میں ویکسین لے سکتے ہیں. اب آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے، اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو ایک چیز ہے جو آپ کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی کورونا کا ٹائم ہے اور ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں. بہت سارے ریسٹرکشن ہماری لائف میں آ چکے ہیں کورونا کی وجہ سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ڈونٹ ڈسٹرائے یور سیلف. تو اگر ہم گورنمنٹ کی طرف سے، ہیلتھ منسٹری کی طرف سے جو بھی گائیڈ لائنس ہمیں ملتے ہیں اس کو فالو کرنا، یہ ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو تم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے، چاہے کوئی بھی ایگریمنٹ ہو، گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو، اپنے پرسنل ایگریمنٹس ہو، ان کو پورا کرو. وی ہیو ٹو فلفل آور ایگریمنٹس. So when we have an agreement with our government that we will cooperate with them in the times of this corona, so we have to cooperate with them. That is the sign of a good Muslim. So یاد رکھیں کہ ماسک کا اہتمام کریں باہر جائیں گے، اور اسی طریقے سے سینیٹائزر کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ ویکسین لیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں، اور یعنی ڈسٹینس مینٹین کریں انشاءاللہ. سوشل ڈسٹینس کے بجائے ہم جو ہے ہمارے جسموں کی ڈسٹینس کہیں گے. سوشل لائف تو ہماری انشاءاللہ ڈسٹینس کے باوجود بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ. تو یہ جو ہے ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. رائٹ، ماشاء اللہ انیک، ویری گڈ. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس میں آپ کو بتانا تھا. اگر کوئی بھی اگر کوشچن ہے آپ لوگوں کا تو کریں انشاءاللہ. اگر کوشچن نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ ہمارے درس کو جو ہے آج کے ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا کرے. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the right understanding of Islam and give us tawfiq to follow the authentic Islam. اور ان میں سے آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیے ہیں عقیدہ اور روزہ، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. یہ ٹاپک لوگوں کے ذہن میں بالکل بھی نہیں آتا، ان کو لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ عقیدے کے اہم مباحث میں سے تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنائے اور مرتے دم تک ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے انشاءاللہ. یہ ہماری سیریز کا فرسٹ لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ایک لیکچر ہوگا جس کا عنوان رہے گا کہ ہاؤ ٹو ٹرین آور سیلف ان دا منتھ آف رمضان. رمضان از اے منتھ آف ٹریننگ، تربیت کا مہینہ ہے. تو رمضان میں ہم اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر نیکسٹ سیٹرڈے کو لیکچر ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ ابھی میٹنگ آپ لیو کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. آمین آمین.